عاشقان رسول، آخری نبی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں گھر کو سجاتے ہیں، گلیاں سجاتے ہیں، بازار سجاتے ہیں، مساجد پر جھنڈے لگاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، اداروں کو سجاتے ہیں۔ بہت اچھا کام ہے۔ طیبہ والے مرحبا، تاج والے مرحبا، نور والے مرحبا، میرے آقا مرحبا، میرے مولا مرحبا، میرے ہادی مرحبا، میرے یاور مرحبا۔ اگر کوئی نادان اس کو کہے فضول خرچی ہو رہی ہے تو اس کی سمجھ میں کچھ کمی ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لا خیر فی الاسراف ولا اسراف فی الخیر، اسراف میں کوئی بھلائی نہیں اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنے میں کوئی اسراف نہیں۔ جس شے سے تعظیم ذکر شریف مقصود ہو ہرگز ممنوع نہیں ہو سکتی۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ ہماری طرف سے ترغیب تو دلائی جاتی ہے، یہ کام جائز طریقے سے ہونا چاہیے۔ اب بعض لوگ چراغاں کرنے میں حد سے تجاوز کرتے ہیں، مثلا گلیوں میں اسٹیج لگایا، راستے بند کر دیے، گڑھے کھود رہے ہیں، بانس گاڑ رہے ہیں، چراغاں کے لیے بجلی چوری کرتے ہیں، کان پھاڑ آواز میں نعتیں چلا کر حقوق عامہ تلف کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یہ نہیں کرنا۔ ہمیں جشن ولادت کی خوشی میں کنڈے کے ذریعے بجلی چوری کر کے چراغاں نہیں کرنا، ایسا کرنا ناجائز و حرام ہے۔ آپ قانونی طور پر بجلی فراہم کرنے والے ادارے کو بل پے کریں اور جشن ولادت پر لائٹنگ کریں۔ جس نے ماضی میں بھی کبھی ایسا کیا توبہ کرے اور جتنی بجلی چوری کی حساب لگائے متعلقہ ادارے کو اس کی پیمنٹ کرے، بل ادا کرے۔ اچھا، اور بھی احتیاط کرنی ہے۔ گھر کے چھتوں پر جا کر چراغاں کرنا ہے تو پڑوس میں نظر نہ پڑے، نظروں کی حفاظت کرنی ہے۔ پڑوسیوں سے اجازت لے لیں، ان کو اطلاع کر دیں تاکہ پردے کا اہتمام کر لیں۔ چھوٹے بچوں کو چھت پر نہ لے جائیں، خدا نہ خواستہ کہیں بچے گر نہ جائیں۔ اور چراغاں وغیرہ کے لیے جو اس کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں، جو ماہر ہوتے ہیں، اس سے یہ کام کروائیں۔ اور لڑیاں چلانے بجھانے کی بھی احتیاط کرنی ہوتی ہے۔ اچھا، لائٹ کب کی جاتی ہے؟ اندھیرے میں، جب سورج غروب ہو گیا آفٹر مغرب، پھر لائٹیں آن کریں۔ بعض جگہ پر رات 10-12 بجے تک چہل پہل ہوتی ہے، بعض 1 بجے تک رات کو چہل پہل ہوتی ہے۔ تو جب تک لوگوں کی چہل پہل ہے اس وقت تو لائٹ آن رہے، اس کے بعد اس کو آف کر دیا جائے، بجلی کو ضائع نہیں کرنا۔ اچھا، مسجد میں چراغاں، تو جو مسجد کا چندہ ہوتا ہے عام طور پر مسجد کے اخراجات کے لیے ہوتا ہے، تعمیرات، یوٹیلیٹی بلز کی ادائیگی، امام مؤذن خادمین کے مشاعرے، سیلری، صفائی ستھرائی وغیرہ، اس چندے سے چراغاں کرنے کے بارے میں حکم یہ ہے اگر چندہ دینے والوں سے صراحتاً یا دلالتاً، یعنی واضح طور پر یا انڈرسٹوڈ ہو تو کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہ بھی احتیاط کرنی ہے، بھئی چراغاں کرنا ہے لیکن کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ جو پیدل چل رہا ہے، گاڑیاں جا رہی ہیں، کسی مسلمان کو بھی ہماری وجہ سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح جو اسلامی بہنیں ہیں، عورتیں ہیں، لیڈیز ہیں، یہ اب چراغاں دیکھنے کے لیے جا رہی ہیں، اگر بے پردہ جا رہی ہیں تو بہت شرم کی بات ہے اور یہ حرام کام ہے۔ عورت کا بے پردگی اختیار کرنا حرام ہے۔ اور جو با پردہ چراغاں دیکھنے جائیں، جو آج کل انداز ہے غول کے غول عورتوں کے جا رہے ہیں، یہ بھی اچھا نہیں، یہ بھی افسوسناک ہے۔ ہم چراغاں کریں گے، دل روشن ہو جائے گا انشاءاللہ۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں گھر میں، دکان پہ، مکان پر، کارخانے پر، سواری پر، جہاں جہاں ممکن ہو، مسجدوں پر، مدرسوں پر چراغاں کریں گے، انشاءاللہ روشن قبر نصیب ہوگی، قیامت کی روشنی نصیب ہوگی، پل صراط پر روشنی نصیب ہوگی، انشاءاللہ الکریم روشنیوں کی جگہ جنت نصیب ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ یا رسول اللہ